کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق کے مختلف پہلوؤں پر بحث کر رہے ہیں آپ کی کبھی سیرت پر اور کبھی دفاع پر، اور آج کی گفتگو کا محور ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے مختلف دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2387 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اب اللہ والمؤمنون الا ابوبکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور مومن ابوبکر صدیق کے سوا کسی اور کی جانشینی کا انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جانشین ہے، نبی علیہ السلام کا کوئی جانشین ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اسی طرح خلیفہ بلا فصل کے بارے میں بعض لوگ یہ بات اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے علاوہ خلفائے راشدین میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ حق ہے۔ تو ہم جو کتاب و سنت سے ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ تمام دلائل اس بات پر ہمیں راغب کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر خلیفہ ہونا چاہیے تھا، جس طرح کہ ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے ہیں تو وہی ہونے چاہیے تھے۔ بالکل کتاب و سنت سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 664 ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے آخری ایام میں لوگوں کے سامنے اس بات کی خبر دینا چاہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کرنا چاہے تو وہ اپنے مصلی امامت پر یا پھر وہ اپنی کرسی پر اس کو اپنی زندگی میں ہی بٹھاتا ہے، اور اس لیے تاکہ بعد والے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اس کا بعد میں جانشین ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ ابوبکر صدیق لوگوں کی جماعت کروائیں۔ سیدنا عمر کے بارے میں نہیں کہا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں کہا، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ ان کی شان و مناقبت میں بہت زیادہ چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، لیکن ایک بڑی ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، جس طرح کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 467 نمبر پر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر صدیق کی کھڑکی جو ہے مسجد نبوی کی طرف کھلی رہنی چاہیے، باقی صحابہ کرام کی کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے۔ تو باقی صحابہ کرام کی کھڑکیاں بھی مسجد نبوی کی طرف تھیں تو ان کی کھڑکیوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح صحیح البخاری میں ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، تو اس نے جب نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ لیا تو کہنے لگی کہ آقا اگر آپ نہ ہوئے تو پھر میں کیا کروں، کس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہ پائے تو میرے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ان کے پاس آ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد سیدنا ابوبکر صدیق جانشین ہیں، تو ان سے تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 3905 ہے۔ اور سلسلہ احادیث الصحیحہ میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق کے خلیفہ بلا فصل پر ایک دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ما نفعنی مال، مجھے کسی کے مال میں نہیں اتنا زیادہ نفع نہیں دیا کہ جتنا زیادہ نفع مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے سلسلہ احادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 3144 ہے۔ اور کبھی آقا علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا معاملہ بنا ہے تو سیدنا ابوبکر، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے پیارے محبوب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ابن دگنہ ملا، اس نے کہا کہ آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں مدینے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ہجرت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا تھا کہ لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا نیک آدمی یہ صفات آپ میں پائی جاتی ہیں، نہ نکالا جائے
تو نہ اس کو اس مکے شہر سے نکلنا چاہیے۔ تو دوبارہ سیدنا ابوبکر صدیق واپس آ گئے تو اس نے یہ باتیں کہی تھی کہ انک تحمل تعالی عنہا نے اس وقت بیان کی تھی کہ جب آقا علیہ السلام پر فرشتہ وحی لے کر آیا تھا تو آقا علیہ السلام پریشان تھے، تو اس وقت سیدہ خدیجہ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرتا جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، انک تحمل القلب۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و رفعت کے بارے میں صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1897 ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات نے فرمایا ہے کہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے ہی بلایا جائے گا۔ اور صحیح حدیث میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب سیدہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے امام کائنات جناب محمد سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے آپ جماعت کروائیے، نماز جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3673 ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ علی آپ خود جنازہ پڑھائیے گا۔ تو سیدنا علی نے اس وقت کیا کہا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں بعض لوگ کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کی امامت کو قبول نہیں کیا، ان کی فقاہت کو قبول نہیں کیا، ان کے علم کو قبول نہیں کیا، ان کی فقاہت کو قبول نہیں کیا، ان کی رفتار کو قبول نہیں کیا، ان کی گفتار کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ باتیں جھوٹ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے کہا کہ آپ جنازہ خود پڑھائیے گا۔ تو علی نے آگے سے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہنے لگے امام کائنات نے آپ کے بارے میں فرمایا اور آپ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں امام کائنات نے وہ بات کہہ دی ہے جو کسی دوسرے کے لیے نہیں کہی، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کسی بھی قوم کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں اور ابوبکر صدیق کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے۔ اور اسی طرح کئی ایک باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اس کے مزید اور بھی کئی دلائل صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3655 ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کہیں بھی سفر کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے، اختیار کرتے، کبھی بعد میں عمر کا نام لیتے، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔